اور تقویٰ کیا ہے؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ تو صرف نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے، اور نیکی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑتا ہے، اور جس نے اعضاء کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں اور وہ بلند مراتب قرب الہی کے حاصل کر سکے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ تقویٰ ہوگا، خدا تعالیٰ کا خوف ہوگا، اس کی ہستی پر یقین ہوگا، تو انسان کی توجہ اپنے دل کی صفائی کی طرف رہے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ بس تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اس برتن کو صاف کرنے کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے۔ جب انسان خدا کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ طریقے بھی سکھائے گا جس سے یہ برتن زیادہ سے زیادہ چمک دکھا سکے۔ آج کل تو برتنوں کو صاف کرنے کے لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس مغربی دنیا میں خاص طور پر، کہ مختلف قسم کے صابن ہیں یا کیمیکلز ہیں، ان کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ برتن چمک جائیں، ان کی اس طرح صفائی ہو جائے کہ ہر قسم کا گند صاف ہو جائے، کوئی چکناہٹ باقی نہ رہے، بلکہ جراثیم بھی مر جائیں۔ بلکہ بعض ایسے کھانے جن کی بو رہ جاتی ہے، ان کی بو دور کرنے کے لیے بھی خاص محنت کی جاتی ہے۔ بعض گھریلو خواتین انڈے کے برتن یا مچھلی کے برتن علیحدہ رکھ کر دھوتی ہیں اور خاص محنت کرتی ہیں اس کے لیے کہ اکٹھے سے دھونے سے دوسرے برتنوں میں بو نہ چلی جائے کہیں۔ تو دنیاوی برتنوں کے لیے تو ہم اتنا تردد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مختلف قسم کے صابن تلاش کرتے ہیں، اور یہ وہ برتن ہیں جو اکثر انسان کی زندگی میں اس کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں اور اسے کسی کام نہیں آتے، یا اگر بچ بھی جائیں تو انسان کے ساتھ نہیں جاتے۔ ان برتنوں کی خاطر تو اتنی محنت کی جاتی ہے، لیکن وہ برتن جو انسان کے دل کا برتن ہے، جس کو تقویٰ سے صاف کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس میں رکھی گئی نیکیوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد نے خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، جس نے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آنا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس برتن میں رکھی گئی نیکیوں نے ہماری نسلوں کے بھی کام آنا ہے۔ اگر ہمارے برتن صاف ہوں گے اور نیکیوں سے بھرے ہوں گے تو سعید فطرت اولاد بھی ان برتنوں کی صفائی کی طرف توجہ دے گی، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہے گی۔ بس تقویٰ سے صاف کیے ہوئے برتن میں رکھے ہوئے کھانے کبھی نہ خراب ہونے والے کھانے ہیں اور نہ ہی وہ کھانے ہیں جن سے کسی بھی قسم کی بیماری پیدا ہو، بلکہ یہ وہ کھانے ہیں جن سے جسم کو طاقت ملتی ہے، ایسی طاقت ملتی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت ہے، جس سے مزید نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، مزید عمدہ کھانے اس میں پڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے مزید کھلتے چلے جاتے ہیں، اور انسان نفس امارہ کی وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی پناہ کے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ کے مضمون کو ایک جگہ یوں بھی بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے، اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس درد کو محسوس کرنا چاہیے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ سرسری طور پر آپ کی اس بات کو سن کر صرف یہ رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے ہم نے کرنا کہ کس عمدہ الفاظ میں آپ نے تقوی کی تعریف فرمائی ہے، بلکہ اپنے دلوں کو ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اس ہلاکت سے بچنے کی ضرورت ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس جہاد کی ضرورت ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ نے توجہ دلاتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ تم اگر میری رضا کے حصول کے لیے کوشش کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اپنی پناہ میں لیتے ہوئے تمہاری ان راستوں کی طرف رہنمائی کروں گا جن پر چل کر دنیا و آخرت میں اپنے لیے محفوظ اور مضبوط پناہ گاہیں تم تعمیر کر رہے ہوگے۔ بس کس قدر خوش قسمت ہیں ہم، اور اس بات پر کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اپنے خدا کا کہ جس نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ میرے راستوں کی طرف آنے کی کوشش کرو، بلکہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے ان راستوں کی صفائی کر کے ان پر سمتوں کے تعین کے بورڈ آویزاں کر کے ان پر اندھیرے میں روشنی مہیا کر کے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ راستے تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہاں شیطان بیٹھا ہے، اس سے کس طرح بچنا ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا، جو اقتباس میں نے پڑھا تھا اس میں، کہ تقوی میں سرگرمی اختیار کرو، اور پھر یہ کہ اس تقوی میں سرگرمی کس طرح اختیار کرنی ہے، ان نیکی کے راستوں کو کس طرح اختیار کرنا ہے، نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں۔ فرمایا کہ نرم دل ہو جاؤ، اور نرم دلی کس طرح اختیار کرنی ہے، اس کے کیا معیار حاصل کرنے ہیں، اس بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے۔ اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اس سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چیں بجبیں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں، کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں۔ کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو جب تک وہ اپنے تئیں
ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جواں مردی ہے۔ بس یہ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہشات ہم سے۔ فرمایا نرم دل ہو جاؤ۔ جب نرم دلی ہوگی تو وہ تمام اخلاق بھی پیدا ہوں گے جن کا آپ نے ذکر فرمایا، ان اخلاق کا ذکر فرمایا جن کا ایک مومن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بعض اپنی انانیت اور خود پسندی کو مارنا، بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا، غصے کو دبا لینا، نمازوں میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، یہ اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں، اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مومن دوسرے بھائی کے لیے نماز میں دعا بھی کر رہا ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے بخش بھی دے، اور ان دعاؤں اور بخشش کے باوجود اس کے دل میں نفرت بھی ہو؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے کو کمتر بھی سمجھ رہے ہوں اور پھر یہ بھی کہیں کہ دل میں عزت بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے سامنے آئی ہے ان دنوں میں، پہلے بھی آتی رہی ہیں، لیکن بہرحال یہاں آنے کے بعد موقع تھا میں، اور اس کے بعد کیونکہ دوبارہ موقع نہیں ملنا اس لیے جلسے کے دنوں میں ہی باتیں کروں گا۔ یہاں امریکہ میں 3 قسم کے احمدی ہیں، ایک پاکستانی یا ہندوستانی احمدی، اور پھر ان میں آگے نئے اور پرانے احمدی بھی ہیں، 2 قسم کے۔ پھر مقامی افریقن امریکن احمدی ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اخلاص و وفا میں بھی بڑھ رہے ہیں یہ لوگ۔ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو جماعتی نظام کا بہت فعال حصہ ہیں اور مختلف عہدوں پر خدمات پر مامور ہیں، اور تیسرے سفید فام امریکن بھی ہیں۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن یہ بھی نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن جو بات میں کہنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی نژاد احمدی اور افریقن امریکن احمدیوں میں جو ایک اکائی نظر آنی چاہیے وہ ہر سطح پر مجھے نظر نہیں آتی۔ مجھ تک دونوں طرف سے بعض شکوے پہنچتے رہتے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس کے فقرات پر غور کریں تو آپ کی جماعت میں شامل ہو کر یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا کہ پاکستانی نژاد احمدی اپنوں اور مقامی احمدیوں میں کوئی فرق رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو کر وہ عاجزانہ راہیں اختیار کرنی ہوں گی جو آپ نے اختیار کی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے سراہتے ہوئے پسند فرماتے ہوئے آپ کو الہاماً فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ اور کیونکہ پاکستانی احمدی پرانے ہیں اس لیے ان کا فرض بنتا ہے کہ انہیں یعنی نئے آنے والوں کو
کسی قوم کے بھی ہوں اپنے اندر سموئیں، جذب کریں، ان کو فعال حصہ بنائیں، بھائی چارے کو رواج دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مواخات میں ایک دوسرے کے لیے نمونہ بن جائیں، اور مواخات کا اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ نمونہ ہے انصار مدینہ اور مہاجرین کا نمونہ، ایسا اعلیٰ نمونہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی ہے۔ وہ نہ صرف ایک دوسرے کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب انہوں نے سچائی کو اختیار کیا تو ان کے ہر عمل سے سچائی ظاہر ہونے لگی۔ ان کی عاجزی، محبت اور سچائی نے پھر وہ نمونے دکھائے کہ ایک دنیا ان کی طرف کھینچی چلی آئی۔ بس اگر دنیا کو اپنی طرف کھینچنا ہے تو ہر طرح کے تکبر، نخوت اور بدظنی کو دور کرتے ہوئے ایک دوسرے کے جذبات، احساسات اور ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ دینی مہمات میں سرگرمی دکھائیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی مہم تو ہمارے سامنے تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کی پیش ہے، جو ہم نے سر کرنی ہے۔ اگر ہم آپس میں دوریاں دلوں میں لیے بیٹھے ہوں گے تو تبلیغ کے کام کو کس طرح سر انجام دیں گے؟ ہمارے کاموں میں برکت کس طرح پڑے گی؟ بس چاہیے کہ ایشین ہو یا افریقن امریکن ہوں یا سفید فام ہوں، اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں آ کر ہمارے اندر پاک تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اور اگر اس کے لیے ہم نے مسلسل کوشش نہیں کی اور مسلسل کوشش نہیں کر رہے، تو ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ رہے ہیں۔ تبلیغ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کے معیار بھی بہتر کرنے ہوں گے، اور اپنی غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہوگا۔ تبھی ہم ایک حسین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو تقوی پر چلنے والوں کا معاشرہ ہوگا۔ گزشتہ دنوں مجھے ایک خاندان ملا ملاقات میں یہاں، جسے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی ہم کے جذبات پیدا ہوئے دل میں۔ اس خاندان میں افریقن امریکن بھی تھے، سفید امریکن بھی تھے، اور پاکستانی بہو بھی تھی ایک۔ تو یہ خاندان ہے جو احمدیت اور اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ بلکہ ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تم لوگ حقیقت میں احمدیت کی صحیح تصویر ہو، کیونکہ احمدیت تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو خدا تعالیٰ کی پہچان کروانا اور بندے کو بندے کے ساتھ پیار اور محبت کے تعلق کو قائم کروانا تھا، اور ہے۔ اگر کسی احمدی کے دل میں یہ خیال نہیں تو اس کا خلافت احمدیہ کے قیام اور مضبوطی کے لیے قربانی کا دعویٰ بھی عبث ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ بس یہ دونوں طرف کے لوگوں کا کام ہے، پاکستانی احمدیوں کا بھی اور افریقن امریکن احمدیوں کا بھی، کہ اس خلیج کو پر کریں، وہ معاشرہ قائم کریں جو تقوی پر مبنی معاشرہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی جگالی ہوتی رہنی چاہیے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائے تھے
فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی سرخ و سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ و سفید رنگ والے پر کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں، تقویٰ اور صلاحیت وجہ ترجیح اور فضیلت ہے۔ تو یہ الفاظ تھے جو آپ نے پرزور بڑی شان کے ساتھ ادا فرمائے، اور پھر لوگوں سے پوچھا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ بس افریقن بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے، تب بھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کسی طرح بھی کمتر ہیں۔ خلافت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو کمتر نہیں ثابت کر سکتی۔ خدا اور اس کے رسول نے جس کو یہ مقام دے دیا ہے، اس مقام کو کوئی دنیاوی طاقت چھین نہیں سکتی۔ لیکن اس مقام کے حصول کے لیے شرط تقویٰ میں ترقی ہے۔ بس تقویٰ میں ترقی کریں، تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھیں، اور اپنی کم تعداد کو اکثریت میں بدل دیں، اور پھر تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے پاکستانیوں کے لیے تقویٰ اور اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شکووں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے حل ہونے چاہیے۔ عہدیداران سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اس انعام کی قدر کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خادم بنیں گے تو مخدوم کہلائیں گے۔ اپنے اندر وسعت حوصلہ اور برداشت پیدا کریں۔ ایک احمدی جب آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، اس کی بات غور سے سنیں اور اسے تسلی دلائیں۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے فوری طور پر وقت نہیں دے سکتے تو کوئی اور وقت دیں، اور اگر کبھی بھی وقت نہیں دے سکتے تو پھر بہتر ہے ایسے عہدیدار خدمت سے معذرت کر لیں۔ میں خود باوجود مختلف قسم کی مصروفیات کے، کاموں کی زیادتی کے، وقت نکال کر صرف اس لیے ذاتی طور پر بعض بڑی ہوئی رنجشوں کو، جن کے مسائل ہوتے ہیں، سن لیتا ہوں اور حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ ان میں کسی طرح آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو، وہ حسین معاشرہ قائم ہو جس کی قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ لیکن اگر عہدیداران سننے کا حوصلہ رکھنے والے ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں میرا یہ کام ادا ہو سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو یہاں امریکی احمدی معاشرے میں فکر انگیز طور پر بڑھ رہی ہے، اور یہ بھی تقویٰ کی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شادیاں کرنے کے بعد ان کا ٹوٹنا۔ کبھی لڑکی لڑکے کو دھوکہ دیتی ہے تو کبھی لڑکا لڑکی کو دھوکہ دیتا ہے، کبھی ایک دوسرے کے خاندان ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً لڑکوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو اس مکروہ فعل میں ملوث ہوتے ہیں۔ شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر پسند ناپسند کا سوال اٹھتا ہے۔ اگر پسند دیکھنی ہے تو شادی سے پہلے دیکھیں، جب شادی ہو جائے تو پھر شریفانہ طریق یہی ہے کہ پھر اس کو نبھائیں، خصوصاً جب بچیوں کی زندگیاں اس طرح برباد کی جاتی ہیں تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، گھر والوں کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ بس ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کا اگر پسند کا سوال ہو تو یہ معیار ہونا چاہیے
کہ دین کیسا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کفر نہ دیکھیں، یہ بھی ضروری ہے، مگر کفر میں بھی دینی پہلو کو نمایاں حیثیت ہونی چاہیے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ جب شادیوں کی پسند دیکھنی ہو تو یہ بہترین رشتہ وہ ہے جس میں دینی پہلو دیکھا جاتا ہے. بس ایک تو بہت اہم چیز یہی ہے، اس کو دیکھیں اور اپنے رشتے قائم کریں جو پھر قائم رہنے والے رشتے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی روحانیت کو آپ بڑھائیں، تاکہ کسی بچی پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ یہ بے دین ہے، اس لیے میرا اسے گزارا نہیں ہو سکتا. دوسرے دین پر ترقی سے لڑکی میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور مشکل حالات سے انہیں نکالتا ہے. بس جیسا کہ میں نے کہا، آج کل یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور امریکہ میں خاص طور پہ بنتا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابتداء میں قصور لڑکی کا ہوتا ہے یا لڑکے کا، کچھ نہ کچھ دونوں کا ہوتا ہوگا، لیکن جو باتیں سامنے آتی ہیں آخر میں لڑکا اور اس کے گھر والے عموماً زیادہ قصوروار ہوتے ہیں. بعض دفعہ بچے ہو جاتے ہیں اور پھر میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے. ایک دوسرے کو بچوں کے ذریعے سے جذباتی تکلیف پہنچا کر تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ خدا تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے کہ نہ باپ کو اور نہ ماں کو بچوں کے ذریعے سے تنگ کرو، تکلیف پہنچاؤ. اور پھر یہ نہیں کہ صرف تنگ ہی کرتے ہیں، بلکہ بعض ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں. اور جب میں اس بارے میں تحقیق کروائی ہے کئی کیسز میں، تو پھر جھوٹ مجھے بھی لکھ دیتے ہیں. اگر وہ جھوٹ لکھ کر مجھے دھوکہ دے بھی دیں تو خدا تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ تو عالم الغیب ہے. تو یہ سب کچھ بھی صرف اس لیے ہوتا ہے کہ تقویٰ میں کمی ہے، اور اس میں ماں باپ بھی قصوروار ہیں بعض اکثر جگہ پہ. اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ تعداد بڑھ رہی ہے جو مجھے فکر مند کر رہی ہے. آپ کے کسی عہدیدار نے مجھے کہا کہ لڑکیوں سے کہیں کہ جماعت میں ایسے ہی لڑکے ہیں، ان سے گزارا کریں. تو ایک تو ایسے عہدیداروں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب فیصلے کے لیے آپ کے پاس کوئی آئے تو خالی ذہن ہو کر فیصلہ کریں، نہ لڑکے کو مجبور کریں نہ لڑکی کو مجبور کریں، اور نہ کسی قسم کی زیادتی ہو. دوسرے، میرے نزدیک یہ بات ہمارے احمدی نوجوانوں پر بھی بزنی ہے کہ نہ ہی ان کی اصلاح ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے. اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ پر بھی بزنی ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کی اصلاح کر سکے. میں نے تو نصیحت اور دعا سے کئی معاملات میں، مختلف قسم کی طباع میں بڑی واضح تبدیلیاں ہوتی دیکھی ہیں. میں کس طرح کہوں بچیوں سے کہ تمہارے جو معاملات ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے، زیادتیوں کو برداشت کرتی چلی جاؤ، یا لڑکوں کے بارے میں یہ اعلان کر دوں کہ وہ قابل اصلاح نہیں ہے. میں نے تو یہاں آ کر نوجوانوں میں، لڑکوں میں بھی مردوں میں بھی جو اخلاص دیکھا ہے
میں تو ان صاحب کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا. مجھے تو بہت اخلاص سے بھرے ہوئے نوجوان نظر آ رہے ہیں. اگر چند ایک لڑکے جماعت میں زیادتی کرنے والے ہیں تو اس اعلان کے بعد گویا پھر لڑکوں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. میں کھلی چھوٹ ہی دے رہا ہوں گا کہ تم بھی تقویٰ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے نقشے قدم پر چلنے والے بن جاؤ. بس عہدے دار بھی اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تربیت کا جو کام ان کے سپرد کیا ہے اسے سر انجام دیں. اور لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اپنے جائزے لیں اور جس کی طرف سے بھی زیادتی ہے وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس حسین معاشرے کو جنم دینے کی کوشش کرے جس سے یہ دنیا بھی ان کے لیے جنت بن جائے. نرم دلی اور نیک اعمال اور عبادت کی طرف توجہ پیدا کریں جو تقوی کی اساس ہیں، بنیاد ہیں. اگر ہر احمدی اس کی اہمیت کو سمجھ لے تو حقیقی معنوں میں ایک انقلاب ہوگا جو ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے والے ہوں گے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے. ان تمام نیک اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائے ہیں. ان کی ایک لمبی فہرست ہے اور آئندہ بھی میں تربیتی امور پر بھی 2 دن آپ سے کچھ کہوں گا. اللہ تعالیٰ سب شاملین جلسہ کو توفیق دے کہ وہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں اور حقیقت میں اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.